نماز پڑھنے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1، بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ ایک شخص مسجد میں حاضر ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی ایک جانب تشریف فرما تھے۔ انہوں نے نماز پڑھی، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ نماز پڑھو کہ تمہاری نماز نہ ہوئی۔ وہ گئے اور نماز پڑھی، پھر حاضر ہو کر سلام عرض کیا، فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ نماز پڑھو کہ تمہاری نماز نہ ہوئی۔ تیسری بار یا اس کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تعلیم فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو کامل وضو کرو، پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو، پھر قرآن پڑھو جتنا میسر آ سکے، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو، پھر اٹھو یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدہ میں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو یہاں تک کہ بیٹھنے میں اطمینان ہو، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدہ میں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اسی طرح پوری نماز میں کرو۔ حدیث نمبر 2، صحیح مسلم شریف میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے اور الحمدللہ رب العالمین سے قرات، اور جب رکوع کرتے تو سر کو نہ اٹھائے ہوئے ہوتے نہ جھکائے بلکہ متوسط حالت میں رکھتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدہ کو نہ جاتے تا وقت کہ سیدھے کھڑے نہ ہو لیں، اور سجدہ سے اٹھ کر سجدہ نہ کرتے تا وقت کہ سیدھے نہ بیٹھ لیں، اور ہر 2 رکعت بعد اتحیات پڑھتے اور بایاں پاؤں بچھانے اور دانا کھڑا رکھتے، اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے اور درندوں کی طرح کلائیاں بچھانے سے منع فرماتے، یعنی سجدہ میں مردوں کو، اور سلام کے ساتھ نماز ختم کرتے۔ حدیث نمبر 3، صحیح بخاری شریف میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جاتا کہ نماز میں مرد داہنا ہاتھ بائیں کلائی پر رکھے۔ حدیث نمبر 4، امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور پچھلی صف میں ایک شخص تھا جس نے نماز میں کچھ کمی کی۔ جب سلام پھیرا تو اسے پکارا، اے فلاں، تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ تم کیا گمان کرتے ہو کہ جو تم کرتے ہو اس میں سے کچھ مجھ پر پوشیدہ رہ جاتا ہوگا؟ خدا کی قسم میں پیچھے سے ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسا سامنے سے۔ حدیث نمبر 5 اور 6، ابو داؤد نے روایت کی کہ ابو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا گیا کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے 2 مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکتہ فرمانا یاد کیا، ایک اس وقت جب تکبیر تحریمہ کہتے، دوسرا جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر فارغ ہوتے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی۔ ترمذی، ابن ماجہ، دارمی نے بھی اس کی مثل روایت کی۔ اس حدیث سے آمین کا آہستہ کہنا ثابت ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 7، امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، کہ جس کا قول ملائکہ کے قول کے موافق ہو، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 8، صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی کے ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نماز پڑھو تو صفیں سیدھی کر لو، پھر تم میں سے جو کوئی امامت کرے وہ جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ اور جب وہ اللہ اکبر کہے اور رکوع میں آ جائے تم بھی تکبیر کہو اور رکوع کرو، کہ امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اللہ تمہاری سنے گا۔ حدیث نمبر 9 اور 10، ابو ہریرہ و قتادہ رضی اللہ عنہما سے اسی صحیح
مسلم میں ہے جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو۔ اس حدیث اور اس کے پہلے جو حدیث ہے دونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے کہ اگر زور سے کہنا ہوتا تو امام کے آمین کہنے کا پتہ اور موقع بتانے کی کیا حاجت ہوتی کہ جب وہ ولضالین کہے تو آمین کہو۔ اور اس سے بہت صحیح ترمذی کی روایت شعبہ سے ہے، وہ علقمہ سے وہ ابی وائل سے روایت کرتے ہیں، فقال آمین فخفض بہا صوتا، آمین کہی اور اس میں آواز پست کی۔ نیز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہ کریں بلکہ چپ رہیں، اور یہی قرآن عظیم کا بھی ارشاد ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو اس سے امید پر کہ رحم کیے جاؤ۔ حدیث نمبر 11۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرات کرے تم چپ رہو۔ حدیث نمبر 12۔ ابو داؤد ترمذی علقمہ سے راوی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تمہیں وہ نماز نہ پڑھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نماز تھی؟ پھر نماز پڑھی اور ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی بار یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے پھر نہیں۔ ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 13۔ دار قطنی ابن عدی کی روایت انہی سے ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ نماز پڑھی تو ان حضرات نے ہاتھ نہ اٹھائے مگر نماز شروع کرتے وقت۔ حدیث نمبر 14۔ مسلم احمد و جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ تمہیں ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں جیسے چنچل گھوڑے کی دمیں، نماز میں سکون کے ساتھ رہو۔ حدیث نمبر 15۔ ابو داؤد امام احمد نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سنت سے ہے کہ نماز میں ہاتھ پر ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائیں۔ ان امور کے متعلق بکثرت احادیث آثار موجود ہیں۔ تبرکن چند حدیثیں ذکر کی کہ یہ مقصود نہیں کہ افعال نماز احادیث سے ثابت کیے جائیں کہ ہم نے ان کے اہل نہ اس کی ضرورت کہ ائمہ کرام نے یہ مرحلے طے فرما دیے، ہمیں تو ان کے ارشادات بس ہیں کہ وہ ارکان شریعت ہے اور وہ وہی فرماتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ماخوذ ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نماز کے طریقہ پڑھایا جائے گا اور پڑھا جائے گا اور سنا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔